جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود۔ بڑی عظمتوں کا حامل ہے جو آقا پہ درود پڑھے، میرے آقا پہ سلام پڑھنے والا، لیکن یہ وضاحت کرتا جاؤں، اس سے مراد ان بڑی بڑی تسبیحوں والے بزدل صوفیوں کو مراد مت لینا کہ جو لوگ تسبیحاں پڑھ پڑھ کے جو اپنی بھوکوں کو بیچتے رہے ہیں، اپنے دم درود بیچتے رہے ہیں، گلیوں بازاروں میں دین لٹتا رہا، اسمبلیوں تھانوں میں دین لٹتا رہا، عدالتوں میں قرآن سن کے جج مذاق اڑاتے رہے، پیر بے شرم بن کے حجرے میں منہ دے کے بیٹھا رہا کہ میں تو درود والا، میں تو امن والا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے بزدل پیروں صوفیوں سے، ارے ظالموں، خانقاہیں بچاتے بچاتے دین کو لٹنے دیکھنے والوں، اور ان مولویوں کو بھی جو مسجدیں اور مدرسے بچانے کے لیے عزت اسلام کو لٹتا دیکھنے والے، ارے ظالموں، دین تمہارے مدرسوں کی وجہ سے باقی نہیں، تمہارے مدرسے دین نبی کی وجہ سے باقی ہے۔ دین تمہاری خانقاہوں کی وجہ سے باقی نہیں ہے، دین تمہارے آستانوں کی وجہ سے باقی نہیں ہے، یہ سب آستان دین رسول کی وجہ سے باقی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، درود اسی کو فائدہ دے گا جو حجرے میں بیٹھ کے بھی درود پڑھنا جانتا ہو۔ کبھی موقع آئے تو میرے امام حسین کی طرح سینے پہ تیر کھا کے بھی درود پڑھنا جانتا ہو، مجدد پاک کی طرح جیل کی کوٹھڑی میں بھی پڑھنا جانتا ہو، میرے غازی ممتاز کی طرح سولی پہ چڑھتے بھی پڑھنا جانتا ہو۔ جو ایسے درود پڑھے گا اس کو کیا انعام ملے گا کہ جو پڑھے گا